ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر اگر عشق محبت، عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے۔ اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا، تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا، ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا، اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام۔ رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے۔ پھر فرمایا جائے گا، وقل یسمع لک، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے، آؤ روایت سنو۔ اللہ کریم کی بار روایتوں میں آتا ہے، قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا، اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے، اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا۔ وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی، جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی، اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے دو باتیں ہیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یا آپ شفاعت لے لیں۔ سنیے گا حدیث پاک، there were two options، یا تو half of your امت will go in جنہ، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں۔ نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، شفاعتی للہالکین من امتی، شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا، میرے آقا گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک تو بخشائے ہیں نا، مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی، وہ بھی رنج میں ہوں گے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ہر نبی کے لیے ممبر بنایا گیا ہوگا، مگر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں۔ نبی پاک فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے۔ یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے
ڈھونڈتا ہے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ ارے اپنے مبارک پاؤں سے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا، اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا، اور خود فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں، قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگیں گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے، اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیار تو دیکھے ہم سے۔ میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا ہوں، مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے، مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگتا ہے۔ گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس جیسے کپڑے، اس جیسے بال، اس جیسے سٹائل۔ کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں، دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا، آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا، اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں، بس اس کو دیکھا ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا؟ اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے، جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے، جو راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے ہیں، معراج کی شب امت کو یاد کیا، اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی پر فدا ہونا ہے، تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دیتا ہوں حدیثوں کے ذریعے، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں۔ پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ مبارک ہو، ہم سب مسلمان ہیں، مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ the most growing religion on earth، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان۔ There is a big question۔ شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والو، تو ایمان والو تو موت بھی مرے گا۔ ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا، اب کیا ہے، اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں، قرآن وارن کر رہا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ It means there is some type of doubt کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا۔ نعت میں پڑھتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر وہ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔
تو پلیز دو باتیں کرنی. ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرے, کچھ تھوڑی سی فکر کرے. آپ کی قیمتی گاڑی ہے, قیمتی موبائل ہے, قیمتی اشیاء ہے, اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو. سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے. اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, شیطان اوپن اینیمی. قرآن کہتا ہے. تو یہ شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا, بے ایمان ہے. وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے. تو اب اس کے پلانز ہیں, اس پلانز کو سمجھنا ہوگا. برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت, گناہوں کی تکرار, بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے, پھر تیسرا کرتا ہے, پھر ایک ڈاٹ. کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے, چڑ آتی ہے. قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, برا لگتا ہے. وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں. چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا, کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے, ایمان چھین سکتا ہے. دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے. اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں, ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے, کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق, کبھی دوزخ کا مذاق, جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم تو جہنم میں جائیں گے, معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے. یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں, اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ نہیں پتا ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے. ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم, بری صحبتوں سے بچنا ہے, بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے. ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا, ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے, لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں, پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں. ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ. بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, مولانا الیاس قادری صاحب کو کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ بلیو کریں, ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں, کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. یہ شادی پلان کر کے داخل کیے گئے ہماری گفتگو میں, ہمارے محاوروں میں, ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر. تو ایمان کی فکر کریں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان. اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے, بھائی یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا, بھائی مسلمان ہیں, مسلمان ہو کے کوئی ایمان سے جائیں گے. چلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو. اولیاء اللہ کا مائنڈ سیٹ ہی اور تھا. 11ویں شریف شروع ہو گئی ہے نا, غوث پاک کی صرف نیازی کھانی ہے, ان کے نعرے ہی لگانے ہیں, ان کی باتیں بھی تو سنو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار. کتنا خوف ہے. اصل عید وہ ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن انٹرپریٹیشن کرنے, حدیث بیان کرنے, دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے, چند کتابیں پڑھ لی, چند لاجکس پڑھ لی, اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے, کسی کو صحابہ سے دور کریں گے, کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے. آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا, جب آپ اولیاء سے بھی دور, صحابہ سے بھی دور, علماء سے بھی دور ہو جائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے, اب لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام ہیں, تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے, جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے, چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں.
آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا, اس نے گھر بہت اچھا بنایا, اس نے گھر بڑا اچھا بنایا, بقرا عید میں جانور بھی اسے کٹوا لیتے ہیں. کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے, وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو دین بھی اس سے سیکھے نا, کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو, جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا, ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کسی طرح مسلمان, کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں, کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکال دیں. سارے پلانز ہیں. دیکھیں ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو, کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ. وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں, آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے. تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں, یہاں وہ چور بلاتے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا, آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے, بٹ nobody care. ایسا نہ کریں. علماء کرام سے مربوط رہیں, عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا. اور باتیں تھیں مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عادل بھائی نے جو وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے, لیکن اب جو میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے, آپ بھی خوش ہو جائیں گے, سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی, کچھ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی. شفاعت حاصل کرنی ہے نا, تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے گی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے. آئے ہائے, یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا مدینے کی زندگی بھی نرالی, مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا کیجیے اور یاد رکھیے, اس کی تڑپ رکھیے, اس کی دعا کیجیے, اس کی التجا کیجیے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا اور اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں, اتنے سارے پیسے, پاسپورٹ, ٹکٹ, تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا بندہ. ہاں میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, مدینہ نہیں دیکھا. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا ہے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جا رہے. مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کر, ہاں مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کر. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے, فلاں کام اٹکا ہے, جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے, پھر جاؤں گا حج کرنے, پھر جاؤں گا مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے, وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ پسند آ جائے, آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے, بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا کرو, کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا, چلے جایا کرو مدینے. ہاں اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا, یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں گا. ارے ادھر جاؤ, سارے کام نپٹتی ادھر سے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے. میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا ہے. کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں, اور صحیح بتاؤں جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ کہتے جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں, بولے کچھ بھی نہیں, جو تھا کچھ تھی جاتی وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا اب کہتے لینے آیا ہوں, خالی کر کے آیا ہوں, اب لینے آیا ہوں. اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. یہ کمال کرتے ہیں, یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے. اب بھر کے آتے ہیں. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا, 50,000 کا ویزا ہو گیا, ابھی اتنے, حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چبھ رہا ہوتا ہے ان کو. یہ مت کرنا, یہ رہ جائے گا. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. شوق پیدا کرے, دل میں ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, مینو شوق مدینے جاون دا,
میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی زور نہیں، کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس، اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے، بس مانگتے رہیں، عرض کرتے رہیں۔ اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتے، بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا، بندہ کہتا ہے دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو، کتنی بار جائیں اس ملک میں، کتنی بار جائیں اس شہر میں، مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھرتا، بلکہ سچی بات یہ جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے، نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا زیادہ تڑپ رہا ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ جانے۔ کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں ہیں، صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگھی تھی نا، آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی، اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے ہیں، کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں، ہاں اس کو مدینے لے جائیں، بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں، پہلے آئے تھے کووڈ وائرس، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں، عشق رسول ہے، اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، وہ بتائے گا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، کتنا عرصہ، more than 1400 years ago۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے، کس کا شہر ہے، تو مدینے جایا کرو، اس کی تڑپ دل میں رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، یا آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جو نبی پاک کی رضا والے ہیں، ان اعمال سے بچائے جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک عمل بتا دیتا ہوں جو نبی پاک کی ناراضی والا سبب عمل ہے، آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو قیامت کے دن اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم تو میری سنت پر عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سنت کا مذاق اڑاتے تھے، کدھر جائیں گے؟ سنت کو تھامیے۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر قدم پر سنت کی بات کی جاتی ہے، سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا بیان، سنتوں بھرا ماحول، سنتوں بھرا مدنی قافلہ۔ دعوت اسلامی والے آپ کو قدم قدم پر سنتوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، تو آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ جاتے رہا کریں، ہمارا مدنی چینل دیکھیں، اس طرح کے بیان سننے ہوں تو مدنی چینل ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا ہمارا اکاؤنٹس فالو کریں، تو یہ بیان سنتے رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر ہم سنتوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ اس علاقے میں بھی کچھ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مزید بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ جب صلاۃ السلام اور دعا کے بعد ہم بیٹھیں گے تو کچھ مشورہ کرنا چاہیں گے تو کریں گے۔ عادل بھائی کچھ بتائیں گے کہ یہاں شاید اسلامی بہنوں کا ہر بدھ کو B76 بہنوں کے لیے، لیڈیز کے لیے اجتماع ہوتا ہے، ٹائمنگ دوپہر 4 بجے، شام 4 بجے یہ اجتماع ہوتا ہے ہر ویڈنسڈے کو B76 میں۔ تو جو آپ کی گھر کی خواتین ہیں KDA میں جو رہتے ہیں بھیجا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم مل جل کر یہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کوئی انشاءاللہ ایکٹیویٹی پلس شروع کریں گے، تو ضرور اس میں بھی شرکت کیجیے، اس میں تعاون بھی کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر میں اس میلاد کمیٹی KDA کی ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اتنی شاندار اتنی خوبصورت محفل آپ نے سجائی، جن بھی عاشقان رسول نے اس محفل میں حصہ ملایا، دامے درمے قدم سخنے، اللہ سب کا سینہ مدینہ بنائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔